السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ایمان افروز واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف عقل کو روشنی دیتا ہے بلکہ دل کو یقین اور سکون بھی بخشتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک یہودی عالم دین کے درمیان۔ ایک یہودی عالم دین جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسا سوال پوچھ لیا جس کا جواب دینا عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ سوال یہ تھا، اگر واقعی جنت اور جہنم موجود ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی؟ یہ ایسا مشکل سوال ہے کہ ایک عام انسان کی سوچ سے باہر ہے، اور ایک عام انسان اس کا جواب دینے سے قاصر ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت کے اندر کسی نے بھی آج تک نہ جہنم کو دیکھا ہے نہ جنت کو دیکھا ہے۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا کہ وہ یہودی خاموش رہ گیا اور وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر میرے پیارے دوستو، ہم لوگ عنوان کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ جیسے کہ میرے پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کہا، یعنی علم کا شہر۔ اسی وجہ سے مخالفین بھی جانتے تھے اگر کوئی مشکل ترین سوال ہے تو اس کا جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی مل سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہی ایک دن یہودی عالم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے علی، تم لوگ جنت اور جہنم کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر کوئی نیک ہے تو اس کے لیے جنت ہے اور اگر کوئی برا ہے تو اس کے لیے جہنم، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آخر کوئی ایسی دلیل دو جسے عقل بھی مان لے۔ یہ سوال سن کر مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور نہایت سکون اور حکمت سے فرمایا، اے یہودی، مجھے پہلے یہ بتاؤ، کیا تم کبھی سوئے ہو؟ یہودی نے بولا، جی ہاں، سویا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ نیند میں تم نے جو خواب دیکھا ہو اس میں تم نے خوشی اور راحتیں محسوس کی ہوں، جیسے تم باغوں میں گھوم رہے ہو یا خوشبوئیں سونگھ رہے ہو؟ یہودی نے کہا، ہاں، میرے ساتھ ایسا کئی بار ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا پھر کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے خواب میں کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی ہو، تمہیں سخت تکلیف اور عذاب محسوس ہوا ہو، جیسے تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہو یا کوئی بلا تمہارا پیچھا کر رہی ہو؟ یہودی نے اس کا جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے۔ یہودی کی ہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت سکون سے فرمایا، دیکھو، جب تم نیند کی حالت میں ہوتے ہو تو تمہارا جسم بستر پر رہتا ہے، لیکن تمہاری روح ایک اور دنیا میں چلے جاتی ہے۔ کبھی وہ راحت اور سکون محسوس کرتی ہے، کبھی وہی تمہیں عذاب اور خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا جسم تو ایک ہی جگہ موجود رہتا ہے، نہ تم کسی باغ میں حقیقتاً جاتے ہو اور نہ کسی آگ میں جھلستے ہو، لیکن تمہاری روح یہ سب کچھ محسوس کرتی ہے۔ اے یہودی، جب تم سو کر یہ سب کچھ محسوس کر سکتے ہو تو سوچو، جب تم مر جاؤ گے اور تمہاری روح آزاد ہو جائے گی تو کیا وہ جنت اور جہنم کو محسوس نہیں کرے گی؟ یہودی یہ سن کر حیران رہ گیا اور لوگوں پر سکہ تاری شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، اے یہودی، یہی جنت اور جہنم کی حقیقت ہے۔ جس طرح تمہاری روح خواب میں راحت یا عذاب پاتی ہے، ویسے ہی موت کے بعد روح جنت کی نعمتیں یا جہنم کی تکلیف پائے گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ خواب عارضی ہوتے ہیں اور موت کے بعد زندگی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم سے دلائل پیش کیے تاکہ یہودی کو دل سے مطمئن کیا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے اندر جو ہے وہ فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن پاک کی سورہ غافر کی آیت نمبر 46 کی تلاوت کی اور فرمایا، دوزخ کی آگ ان پر صبح شام پیش کی جاتی ہے اور وہ قیامت تک قائم رہے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ اب یہ جو آیتیں ہیں، ایک آیت یہ بتاتی ہے کہ موت کے بعد راحت اور سکون یعنی کہ جنت بھی ہے، اور دوسری آیت یہ بتاتی ہے کہ موت کے بعد روح کو عذاب بھی ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ۔
پھر اسی طرح ہی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح کو جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے اور کافر کی روح کو جہنم کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا اے یہودی یہ بات سمجھ لو کہ جنت اور جہنم صرف ایک تصور نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اگر خواب میں تمہاری روح اتنی چیزیں دیکھ سکتی ہے اور محسوس کر سکتی ہے تو مرنے کے بعد تو روح کا تجربہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ سوچو اگر صرف نیند جیسی ایک عارضی چیز انسان کو اتنا کچھ دکھا سکتی ہے اور محسوس کروا سکتی ہے تو موت کے بعد کی دائمی زندگی انسان کو کیسی حقیقتیں دکھائے گی۔ جب یہودی عالم نے یہ جواب سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا جواب مکمل کیا تو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ یہودی عالم جو بڑے غرور و تکبر کے ساتھ آیا تھا اب حیرانی اور شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا اے علی تم نے جو مثال دی ہے وہ بالکل سچی اور عقلی ہے۔ میں نے بھی خواب میں سکون اور ڈرانی کیفیتیں دیکھی ہیں لیکن میں نے آج تک یہ نہیں سوچا تھا کہ یہی چیز موت کے بعد جنت اور جہنم کے وجود کا ثبوت ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو دنیا کی مثال خواب کی طرح ہے۔ جو چیز تمہیں خواب میں ہمیشہ کے لیے لگتی ہے وہ حقیقت میں لمحوں کی ہوتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی خوشیاں اور غم عارضی ہیں، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اللہ کے حکم کو مانو اور اپنے رب سے جنت کی طلب کرو۔ تو میرے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس واقعے نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایمان صرف کتابی بات نہیں بلکہ عقل اور تجربے سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو جنت کمانے کے لیے گزاریں اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔